پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کچھ انالیسز آپ کے ساتھ ہم پیش کر لیتے ہیں. کچھ آئٹمس کے اگینسٹ آپ ہم سے رائے لینا چاہ رہے ہیں. کچھ آئٹمس ہمیں لکھوائی گئی ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ رائے دیں کہ کیا کیا جائے ان آئٹمس کے ساتھ, کہ ایکس ڈیٹ آ رہی ہے تو اس حوالے سے کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے جو سوال تھا وہ تھا بینک الحبیب کے بارے میں. بینک الحبیب کی جو ایکس ڈیٹ ہے وہ تقریباً 12 سے 13 مارچ کے درمیان ہے, وہ اب نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اس میں سوال یہ تھا کہ اب صورتحال کل جو ہے وہ کچھ پرچیزنگ کی ہے, اسٹاک ان کے پاس زیادہ ہے, تو اب کیا کریں کہ مارکیٹ میں تھوڑا سا نیگیٹو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. تو کیا اس کو آپ ہولڈ کریں اس کی ایکس ڈیٹ تک, یا آپ اس کو یہاں سے اپنے مال کو کاٹ لیں؟ تو اس بارے میں ہم آپ کے ساتھ اپنا انالیسس پیش کر دیتے ہیں, باقی ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی چوائس ہے. دیکھیں, ایک چیز کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ آپ اگر مارکیٹ کے اندر آپ کا کام کرنے کا انداز کیا ہے, آپ نے جس سیکٹر کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ نے کس نظریے کے ساتھ پیش کی ہے. ہمارے وہ ایک بہت اچھے دوست ہیں, پروگرام میں بھی آتے ہیں, ندیم مولوی صاحب, وہ اکثر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کام نظر سے نہیں نظریے سے کرنا چاہیے. تو اگین آپ کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے, کہ یہ وہ ٹو نیشن تھیری والا جو ہے نظریہ نہیں ہے, بٹ اگین آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو آپ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے. آپ کا آبجیکٹیو اگر یہ ہے کہ آپ نے اس کا ڈیویڈنڈ لینا ہے, تو ڈیویڈنڈ لینے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ایکس ڈیٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایکس ڈیٹ کا ویٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اب 12 مارچ کے بعد آپ اس کو سیل کر دیں گے تو آپ کو ڈیویڈنڈ اس کا مل جائے گا. لیکن جب مارکیٹ مندی کا شکار ہو, مارکیٹ میں پرائسز نیچے کی طرف جا رہی ہیں, تو پھر اور آپ کے پاس شیئرز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں, مثلا 8,000 یا 10,000 شیئرز ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور شیئر کی پرائس جو ہے وہ مندی کی وجہ سے 10 روپے نیچے آ گئی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں پھر جو ہماری سجیشن ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ اس کے اندر سے کچھ حصہ اپنا مارکیٹ کا کاٹ دیں, مطلب سیل کر دیں اس کے اندر سے. اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں, آپ 4 روپے کے پیچھے آپ اپنے 10 روپے تو ضائع نہ کریں نا. 4 روپے آپ نے کمانے ہیں, ایک ڈیٹ متعین ہے, اس ڈیٹ کے بعد آپ کو ملیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگر 5 روپے 7 روپے 10 روپے اس کی شیئر پرائس نیچے آ گئی ہے, تو پھر آپ اس کا پرسنٹیج کا آپ جائزہ لے لیں, آپ اس کی اسٹریٹجی بنا لیں. اسٹریٹجی بنا کے آپ اس کا 50% بھی آپ اس کا سیل کر دیں, 50% آپ اس کو آن ٹائم اسٹاپ لاس لگا کے آپ اس کا مال کاٹ دیں. باقی جو ہے آپ وہاں سے آپ اس کا جو ایکس ڈیٹ کے بعد آپ کو اس کا ڈیویڈنڈ ملتا ہے, تو باقی مال کے اوپر آپ اس کا ڈیویڈنڈ بھی وصول کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا ہم سے پوچھا گیا ٹی آر جی کے حوالے سے کہ ٹی آر جی کا مستقبل کیا ہے. تو ٹی آر جی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی, ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ ٹی آر جی کی کمپنی کو خود نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں جا کے رکے گا, کہاں جائے گا. ایک شیئر کی جو ویلیو ہے, فنڈامنٹلی اگر اس کی ویلیو 25 روپے ہے اور وہ پہنچ گیا ہے 300 روپے کے اوپر, تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیر از نتھنگ ان دا پاکٹ. وہی بات ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پلے نہیں تیلا تے کرے میلا میلا, وہ حساب ہے اس کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ شیئرز جو ہولڈرز ہیں ان کو کچھ دینا نہیں ہے آپ نے, بٹ اگین ان سے لینا سب کچھ ہے آپ نے. جب شیئر پرائس گرتی ہے تو پھر جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں, جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جنہوں نے شیئرز پرچیز کیے ہوں, وہ پینک میں آ جاتے ہیں. وہ پھر ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. WTL کے بارے میں دوسرا سوال ہے کہ WTL کا کیا مستقبل ہے. کوئی مستقبل نہیں ہے جی ہمارے پاس. جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ہم آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے اس حوالے سے. پھر ٹیلی کارڈ کے حوالے سے, اب یہ زیادہ وہ چیزیں ہیں. ہم نیٹ ورک کے حوالے سے بھی یہی سوال تھا, تو اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں بات ہو نیٹ سول کی, تو آپ اس کا فنڈامنٹلی دیکھیں, فنڈامنٹلی از ویری اسٹرانگ. اگین آپ اس کا جو فیز کاٹ سکتے ہو, ایک فیز کے اندر سے مال کاٹ کے آپ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کے اوپر جا سکتے ہو. پھر بات کرتے ہیں جی اینگرو فرٹیلائزر کے حوالے سے. ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ اس نے بھی 4.5 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے, تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو سیم ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ, وہی جو بینک الحبیب کے ساتھ تھی, وہی ٹریٹمنٹ آپ نے اس کے ساتھ کرنی ہے. لیکن اگین یہ ہماری صرف اور صرف نہ ہی ہم یہ کہیں گے ریکمنڈیشن ہے, ہم یہ جسٹ سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. ڈیسیشن میکنگ از آل یورس, آپ نے خود کرنا ہے. اگر اس طریقے سے چیزیں ہمیں پتہ ہوں تو ہم خود مطلب کہ اگر میں ایز اے ٹریڈر مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں تو میں اس وقت بہت احتیاط سے کام کروں گا, بہت محتاط ہو کے کام کروں گا. رسک مینجمنٹ کے اوپر میں کام کروں گا. رسک میں نے کس حد تک بیئر کر سکتا ہوں, کس حد تک میں بیئر نہیں کر سکتا. جہاں مجھے لگے گا کہ مجھے رسک بیئر میری کیپیسٹی سے باہر ہو گیا ہے, تو میں ظاہر سی بات ہے وہاں سے اپنا رسک ٹیکنگ کر کے, اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر کے مارکیٹ سے نکل آؤں گا. اور خاص کر کے مندی کی مارکیٹ میں کم از کم میں ریکمنڈیشن میں اپنی ذات کے لیے میں پرچیزنگ کی طرف نہیں جاؤں گا.
تو یہ چیز کو بڑے دھیان سے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پرچیزنگ کرنی ہے, سیلنگ کرنی. میں سیلنگ کی طرف جاؤں گا, لیکن اگین آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں کام کر رہا ہوں مارکیٹ کے اندر تو میں نے ہمیشہ جاؤں گا فیس سیلنگ کے اندر. میں بہت زیادہ سیلنگ نہیں کروں گا, اور بہت زیادہ میں اس کے اندر پرچیزنگ تو میں اس وقت ریکمینڈ کرتا ہی نہیں ہوں اپنے آپ کو. اور میں بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ میری طرف سے یہ بالکل آپ کو جس سجیشنز ہیں یا میرا انالیسز ہے, میری ذات کی حد تک انالیسز ہے. پھر بات کرتے ہیں آٹو موبائل اسمبلرز. بڑی بڑی آئٹمز ہیں فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کے اندر, بڑی بڑی آئٹمز ہیں. ان کا کیا کرے؟ یونٹی فوڈ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. یونٹی فوڈ کا دیکھیں فنڈامنٹلی از ویری اسٹرانگ کمپنی, ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے, اوپر کی طرف جائے گی, لیکن اس وقت مارکیٹ میں جو ڈپ آئی ہے, مارکیٹ کے اندر جو مندی آئی ہے, یہ اس کا شکار ہوئی ہے. لوگوں نے پینک سیلنگ کی ہے, لوگوں نے بھر کے پرچیزنگ کی ہوئی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں نیچے کی طرف جا رہی ہے, انہوں نے جو ہے اس کو سیلنگ کرنا شروع کر دی ہے. اچھا, سیلنگ کے درمیان میں آپ کل بھی ہم نے بات کی, اس حوالے سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کی کہ انالائز کرنے کی, اس کو بتانے کی کوشش کی کہ ایک طرف جب آپ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو دوسری طرف کوئی نہ کوئی مال خرید بھی رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو خریدے گا آپ سے, اگر آپ نے 32 روپے 31 روپے پر اگر آپ نے پرچیزنگ کی تھی, تو جب آپ اس کو 27 روپے پہ سیلنگ کریں گے اور اتنی زیادہ سیلنگ کر دیں گے, جو دوسرا بندہ ہوگا تو ہنس کے لے گا اس کو. 4-5 روپے کا آپ کو لاس ہو گیا, دوسرا بندہ تو اس کو ہنس کے لے گا, لیکن وہ اس کو پھر سیل نہیں کرے گا. وہ ٹیکٹیکلی اتنا اسٹرانگ ہوگا, وہ اس کو مکمل طور پہ سیل نہیں کرے گا. آپ کو بھی یہی اسٹریٹجی اپنانی ہے. وہی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب آپ کو کھیلنا آنا چاہیے. آپ وکٹ کے دونوں جانب نہیں کھیلیں گے, آپ کو اگر مڈ آف کے اوپر کھیلنا نہیں آئے گا, آپ کو اسٹریٹ ڈرائیوز نہیں کرنے آئیں گے, کور ڈرائیوز آپ کو اچھے نہیں کرنے آئیں گے, آپ کو لیگ اسٹمپ کے اوپر کھیلنا نہیں آئے گا, تو پھر آپ کس طریقے سے وہ 360 اینگل آپ نے ڈرا کرنا ہے. وکٹ کے دونوں جانب آپ کو 360 اینگل ڈرا کرنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کٹ شاٹ کیسے مارنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے پل شاٹ کیسے لگانا ہے. تو اگین آپ کو اپنی اسٹریٹجی خود ڈیزائن کرنی ہے. ہم آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے چیزیں لے کر کے چلیں, باقی آپ اب خود جا کے مارکیٹ کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کریں. جیسے ہم نے پی آئی بی ٹی ایل کے حوالے سے بتایا, ٹی آر جی کے حوالے سے بتایا, ڈبلیو ٹی ایل کے حوالے سے بتایا, ڈبلیو ٹی ایل کے حوالے سے بتایا. پھر اسی طریقے سے ہمیں پینی اسٹاکس میں ہم نے آپ کو سلک بینک کے حوالے سے بتایا کہ سلک بینک فنڈامنٹلی کتنا اسٹرانگ ایک اسکرپ ہے. اگین آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی. اگر آپ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو مارکیٹ کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو رسک مینجمنٹ ہے, اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ رسک مینجمنٹ کے اندر آپ کتنی حد تک جو چیزیں ہیں وہ اپنا رسک جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں, کتنی حد تک آپ اپنا لاس برداشت کر سکتے ہیں, اور کہاں پہ جا کے آپ اپنی جو پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. صورتحال کا ہمیشہ سے ایسے طریقے سے جائزہ لیں کہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کی باتوں میں آ کر اپنا کان دھریں کسی اور کی باتوں پر, اور جا کے بلائنڈلی آپ فالو کرنا شروع کر دیں, یا بلائنڈلی پرچیزنگ کر رہے ہیں, بلائنڈلی سیلنگ کر رہے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیمپر کرے گی, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہانٹ کرے گی, آپ کو ڈیفینیٹلی لاس ہوگا. تو اس طرح کی صورتحال سے بچنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مارکیٹ کو اسٹریٹجیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اسٹریٹجیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کے حوالے سے, اسٹریٹجی کے حوالے سے اپنی پلاننگ کریں. پلاننگ جب آپ کی پازیٹیو ہوگی, انڈرسٹینڈ کریں گے فائنینشیلز کو, اس کی پرفارمنس کو, اسکرپٹ کی اگینسٹ اس کی سیلز کو, اس کی بیلنس شیٹ کو بغور جائزہ لیں گے, اس کی آڈٹ رپورٹس کا بغور جائزہ لیں گے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی. کیونکہ ہمیں اس وقت فائنینشیل لٹریسی کی بہت ضرورت ہے. ہمارے جو فنڈامنٹلی ہماری جو ویکنس ہے وہ فائنینشیل لٹریسی کی ہے. جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کہاں پہ کٹنا ہے, بجٹ کے اندر ٹیکسز لگیں گے تو وہ کس طریقے سے ہوں گے, آئل مارکیٹ انٹرنیشنلی آئل پرائسز اوپر ہیں, تو ہم تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایز اے فائنینس اسٹوڈنٹ. ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں فیول پرائسز جو ہیں, جیسے تھوڑا سا حکومت کو استحکام ملے گا, فیول پرائسز آپ کے اوپر چلی جائیں گی. اور یہ بھی ہم نے کل بھی کہا تھا اس حوالے سے کہ آپ کو فیول جو ہے وہ تقریباً 130 روپے فی لیٹر آپ کو پرچیز کرنا پڑے. آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. پھر دوسری جانب رمضان المبارک آ رہا ہے, آپ کی اشیاء خور و نوش کے اندر یقیناً اضافہ ہوگا. چکن اس وقت ہم نے کل بھی بات کی کہ 500 روپے کو ٹچ کر چکا ہے. پرائس کنٹرول اس وقت نہیں ہے کسی بھی جگہ پر. تو آپ اس طرح کی جب صورتحال ہوگی, اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ کس طریقے سے بیٹھ رہی ہے. مہنگائی کی شرح صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بڑھ رہی ہے, یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ایشیا کی جو جتنی بھی جو کنٹریز ہیں, کہ ہم نے کل بھی کہا آپ سے
کہ ایشین مارکیٹ جو ہنٹس ہے ٹورڈز انفلیشن وہ بڑھ رہا ہے، آپ کا انفلیشن بڑھ رہی ہے، آپ کی مہنگائی کی شرح ہر جگہ پہ بڑھ رہی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کی اگر آپ مانیٹری پالیسیز کا جائزہ لیں تو وہاں پر 1% کے اوپر جو ہے نا وہ پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے بینکس کی طرف سے، اور ہمارے ہاں 6% سے اوپر ہے. اور آنے والے دنوں میں متوقع ہے کہ یہ 6% سے مزید اوپر 9% کے اوپر جا سکتا ہے، کیونکہ 14% سے یہ نیچے لے کے آئے ہیں، 13% پھر 11% پھر 9% اور پھر اب 7% کے اوپر ہے. تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے جیسے ہی اس حکومت کو تھوڑا سا استحکام ملے گا، پولیٹیکلی استحکام ملے گا، تو یہ ڈیفینیٹلی جب ان کو لگے گا کہ کچھ چیزیں ایز کی طرف جا رہی ہیں، ان کو سیاسی استحکام مل رہا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی پرائسز ریز کریں گے، پرائسز ریز یہ کریں گے اور آپ کو یہ بیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت سارے کا سارا دباؤ جو ہے وہ اس وقت مارکیٹس کے اوپر نظر آ رہا ہے. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، منڈیوں میں جو اگر آپ دودھ کی قیمتوں میں دیکھیں، دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے سارے پروگرامز اس حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرامز کے اوپر اسی لٹریسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو فائنینشیل آپ کو لٹریٹ کیا جائے، فائنینشیل جو ایلیمنٹس ہیں، فائنینشیل جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے اوپر آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے. جب تک آپ کو اس کی ایجوکیشن نہیں ملے گی، آپ اس حوالے سے پڑھیں گے نہیں، آپ کو مارکیٹ کے اندر کام کرنا، آپ کو مائکرو اینڈ میکرو انالیسس کرنا پڑے گا، اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، جی ڈی پی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کے امپیکٹس دیکھنے پڑیں گے. آپ کو دیکھنا پڑے گا جو امپورٹس جو بڑھ رہی ہیں، ایک تو کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ان کی امپورٹ، بلا وجہ چیزوں کی جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ کس حد تک بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب امپورٹس بڑھتی ہیں تو آپ کا جو لگژری آئٹمس کی جو امپورٹس بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹیکسیز اینڈ ڈیوٹیز یہ بڑھتی ہیں چیزیں. تو یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. ایک چیز کی پرائس بڑھتی ہے مارکیٹ کے اندر، آپ دیکھیں آپ کہیں بھی جو چھوٹی مارکیٹس ہیں، فلی مارکیٹس یا اتوار بازار لگتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں چکن کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ساتھ ہی جو سبزی فروش بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اپنے پرائسز میں اضافہ کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی آپ کو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سپلائی کم ہے تو پروفٹ مارجن ان کا بڑھ جاتا ہے. اگین ساری کی ساری چیزیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ہم تھوڑا سا نکل جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے باہر، لیکن کیونکہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے اسٹاک مارکیٹ سے لنک کرتے ہیں. آپ کی کموڈٹی جو ہے وہ ساری کی ساری اسٹاک مارکیٹس کے ساتھ لنک کرتی ہے. آپ کی جو اشیاء خورنوش ہیں یہ ساری کی ساری اسٹاک مارکیٹس کے ساتھ لنک کرتی ہیں. ایک چیز کی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے، فیول پرائسز کی ایڈجسٹمنٹ، وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وہ پیسے لگا کے لیوی کی مد میں پیسے لگا کے وہ اضافہ کر دیتے ہیں، ٹیکسز لگا کے اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں جب ادھر پرائسز بڑھتی ہیں تو ادھر جو ہے وہ ڈمپ ہو جاتی ہے، مارکیٹ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. شیئر پرائسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ہیسکول کی صورتحال دیکھ لیں، بائیکو کی صورتحال دیکھ لیں، تو یہی اٹک ریفائنری کی صورتحال دیکھ لیں. یہی تو انہی صورتحال کا تو ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو اسکرپٹس ہیں، جو آئٹمس ہیں، وہ ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے. بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت سارا انالیسز ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کے اندر جو فائنینشیل لٹریسی ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استحکام کی طرف لے کر جائیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جیسے اکثر پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ آتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم کوشش کریں گے اپنے جو اکانومی کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو فائنینس کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو ہم پروگرامس کے اندر مدعو کرتے رہیں اور ان سے انالیسز لیتے رہیں. ساتھ کے ساتھ ہم اسٹاک ایکسچینج کو بھی، انٹرنیشنل مارکیٹ کی اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو بھی ہم دیکھتے رہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ایمفسس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں پر کورونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے اس میں پھر سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کہا کہ 15 سے 28 مارچ تک جو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤنز شروع کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس کا ایفیکٹ آتا ہے ایجوکیشن کے اوپر. اسکولز بند کرنے پڑ رہے ہیں اگین دوبارہ سے. تو بھائی برائے مہربانی احتیاط کیجیے. اپنے بچوں کو آپ اسکولز بھیج رہے ہیں، ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. اسکول انتظامیہ جو ہے وہ SOPs کے اوپر عمل درآمد کروائے. ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائے.
ماسک کا استعمال بچوں کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کام کے اندر بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے بچوں کے ماسک بنا کے دینا شروع کر دیا اور ان کے اوپر سے بھی وہ پیسے کما رہے ہیں. تو بھائی خدا را خوف کریں, پیسہ ہر جگہ پہ نہیں کمایا جاتا. پیسہ کمانے کے لیے عمریں پڑی ہیں, ساری زندگی پڑی ہے, پیسہ کہیں اور کما لیجئے گا, لیکن یہاں پہ بچوں کو فری ماسک پرووائڈ کریں. آپ کو تو چاہیے کہ جو ہماری جو منسٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کوئی ایسا فنڈ جنریٹ کریں کہ ہر بندے تک ماسک کی ایکسیس جو ہے نا وہ فری بنائی جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہم اس کے اوپر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تقریباً پاکستان کے ہر شخص کے پاس, ہر شخص تک آپ فری آف کاسٹ ماسک پہنچائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کے جو ٹریفک جو سارجنٹس کھڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے ماسک کیجیے اور ان کو کہیں کہ خدارا کوئی بندہ ایسا ہے جو نیگلیجنٹ اپنی نالائکی کی وجہ سے یا اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے اگر وہ ماسک نہیں پہن رہا تو اس کو تھوڑا سا گریس دلوانے کے لیے اس کو ماسک فری آف کاسٹ اس کو ماسک دے دیں تاکہ وہ کم از کم ماسک پہنے, خود بھی وہ اس سے محفوظ رہے اس موذی مرض سے. یہ ہمارے اوپر ایسا ایک کیا کہتے ہیں کہ مشکل صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے پاکستان کا جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایون دو کہ وی آر کنٹرولنگ دا تھنگز, بٹ انٹرنیشنلی صورتحال تو مختلف ہے. پاکستان کی صورتحال کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کو کنونس کرنا کہ بھائی وہ ماسک پہن لیں. شاپنگ سینٹرز میں جائیں, موبائل مارکیٹس میں جائیں, لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. تو برائے مہربانی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور جاتے جاتے ہم آپ کے ساتھ ہماری جو مؤدبانہ ریکویسٹ ہے, ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ بھائی آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہنیں, دفاتر میں ماسک کا استعمال کریں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, ایک ورک اسٹیشنز جو بنے ہیں وہاں پہ کم از کم 6 فیٹ کا ڈسٹینس مینٹین رکھوائے. اسلام آباد میں جو جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پر 50% جو ہے حاضری کے حوالے سے دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں. تو اگین ورک فرام ہوم کی پالیسی ہے. تو اگین یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. سینیٹائزر کا استعمال کریں, بار بار اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھوئیں تاکہ آپ اس موذی مرض سے بچے رہیں. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.